پاکستان ہمارا ہے، یہ میری جان ہمارا زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ میری جان ہمارا زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا زندہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جشن آزادی کے اس پر مسرت موقع پر مدنی چینل آپ کے لیے بہت سے پروگرام لا رہا ہے، بہت سی انفارمیشنز ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں۔ یہ میرے پیچھے ہے مینار پاکستان، قربانیوں کی وہ لازوال داستان کہ تاریخ انسانی میں شاید اس کی کوئی مثال نہ ملے۔ بہت سی ریل گاڑیاں ریلوے اسٹیشن پر ایسی بھی آئیں جن میں ایک بھی مسلمان زندہ نہیں تھا، بلکہ پوری ریل گاڑی کے اندر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ننھے ننھے بچوں کو جس انداز سے شہید کیا گیا، کتابوں میں ایسی روح فرسا داستانیں ملتی ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے کہ کتنی قربانیاں دے کر یہ پیارا پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب تمام کنویں، ندی، نالے، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر لاشیں تیرتی ہوئی ملتی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ہمیں پاکستان لے کر دیا۔ Now the question is why پاکستان؟ کیوں پاکستان حاصل کیا گیا؟ دیکھیے، بظاہر سب کچھ تو ہو رہا تھا، تجارت بھی تھی، نظام تعلیم بھی چل رہا تھا، سب کچھ اپنے انداز سے فلو کر رہا تھا، تو کیوں پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی اور کیوں الگ وطن بنایا گیا؟ The reason is very simple and the reason is اسلام۔ دیکھیے، اسلام کا اسکول آف تھاٹ ایک جدا گانا اور منفرد ہے۔ ہمارا رہن سہن، ثقافت، رسومات دنیا بھر میں منفرد اور بلا شبہ سب سے بہترین ہیں۔ اور کیوں الگ وطن چاہیے؟ کہ ہم اپنے اس طریقے سے آرام سے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اور دیکھیے، آج 76 ایئرز ہو چکے ہیں، آج ہم 76 انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں، اور جب بھی مقابلہ کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، کارکردگی کو جانچا جاتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے we need to see the measurable performance in a stipulated frame of time۔ ریزلٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، نتائج کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا کتنے عرصے میں کیا اور کیا کیا۔ میجربل پرفارمنس، ریممبر result is the name of game، success is the numbers game۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا ہے، اور نتیجہ یہ ہماری زندگی میں اہم ترین ہوتا ہے۔ ایک تو چیز ہے نا کہ ماضی سے تقابل کیا جائے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور اہداف کا حصول یعنی مستقبل میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر پاکستان کی بات کی جائے، ہمارا وطن عزیز ہے، تو 1947 میں جب پاکستان ہمیں ملا، obviously ویسے حالات تو نہیں ہیں۔ آج ٹیکنالوجی میں، افرادی قوت میں، ہر میدان میں جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی، پاکستان بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ لیکن مستقبل میں جو اہداف کا حصول ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا ارادہ ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ جو وفادار تھے، حقیقی اخلاص والے تھے، جنہیں پاکستان سے واقعی محبت تھی، انہوں نے تو پاکستان ہمیں بنا دیا۔ کتنی شہادتیں ہوئی، لاکھوں لاکھ افراد شہید ہوئے، اور قربانی، ہمدردی یہ آسان نہیں ہوتی، اپنے آپ کو مار کے جینا پڑتا ہے۔ اور تاریخ انسانی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی اخلاص کے ساتھ قربانی دی گئی، اس کا رزلٹ آتا ہے۔ اور پوچھ لیں، دیکھ لیں، سبھی یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں۔ We want a developed and prosperous پاکستان۔ زبان کی نوک سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ یہ ترقی کا راستہ ہماری ذاتی تجوری سے ہو کے گزرتا ہے۔ دیکھیے، پیٹریٹزم، حب الوطنی، دیانتداری، فرض شناسی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انڈیویجول اور کولیکٹیو لیول پہ جا کے کرنی ہے۔ اور ایک انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، اکیلے کی بات نہیں ہوتی، 24 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اور ہر فرد اگر اپنا حصہ بہترین انداز سے شامل کرتا چلا جائے گا تو پاکستان یقیناً ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ ایک بڑی مشہور سیئنگ ہے
کہ اگر تم پوری دنیا کو صاف کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی دہلیز کو صاف کرو، دنیا خود ہی صاف ہوتی چلی جائے گی۔ تو 24 کروڑ مسلمان، ہر انسان کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، ہر پاکستانی کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی آئی ٹی پروفیشنل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، کوئی اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے۔ اور یہی ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے کرنا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں دیانتداری کا مظاہرہ کروں، اور ایک جملے کو ہر وقت اپنے پاس لکھ کے رکھوں، یاد رکھوں۔ اور یہی بات ہمیں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمجھاتے ہیں۔ دس ون سینٹنس، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ بات ہمارے پیش نظر رہے گی، یقین کیجئے کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، بددیانتی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، دھوکہ دہی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جو کام میں کرنے لگا ہوں، میری سوچ کیا ہے، میرا ذہن کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں کیسے گناہ کروں گا، کیسے بری بات کی طرف بڑھوں گا۔ سو ان یور انڈیویجول کیپیسٹی بینگ اے پاکستانی یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور سیلف۔ اور پاکستان کی ترقی اسی میں ہی ہے کہ یہ تمام جگہیں یہ ترقی کرتی چلی جائیں۔ یاد رکھیے پاکستان کیا ہے، میں پاکستان ہوں، یہ گلیاں پاکستان ہیں، یہ میرا محلہ پاکستان ہے، یہ بستیاں پاکستان ہیں۔ 1947 میں ایک قوم کو وطن کی تلاش تھی اور انہیں وہ وطن مل گیا، لیکن آج اس وطن کو قوم کی تلاش ہے۔ اور میں اور آپ پاکستان کو واقعی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کیسے بنا سکتے ہیں، we have to ponder on that, we have to make plans for it۔ ہجرت، مائگریشن، یہ ایک فینومینا ہے اور آج دنیا میں ایک معیار ہے کہ جب بھی ہجرت کی جاتی ہے اگر تو وہ جان مال کے خوف کی وجہ سے کی جائے تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ یعنی وہ مہاجرین دوسری جگہ پر جب چلے جاتے ہیں تو ان حکومتوں کو اس جگہ کے اوپر ایک پرابلم ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے کھانے کا بندوبست، شیلٹر کا، رہائش، تعلیم وغیرہ کا سب بندوبست کرنا ہوتا ہے، ڈرینیج، اور پھر جب انسان کس جگہ پر رہتا ہے تو تمام لوازمات ساتھ ہوتے ہیں، ملازمت، کاروبار بھی ہوتی ہے، سسٹیننس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ اور اگر جان مال کے خوف کی وجہ سے ہجرت کی جائے تو مسائل بڑھتے ہیں۔ اور دنیا میں آج ایسی گورننگ باڈیز بنی ہوئی ہیں UNO کے تحت جو کہ ان مہاجرین کی آباد کاری اور ان کے مسائل کو حل وغیرہ کرنے، ان کی اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار ایشو کرنے، اور جن ملکوں میں یہ ہوا وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ لیکن جب یہ ہجرت یہ پازیٹیو ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہو، تبلیغ دین کے لیے ہو، اور کچھ پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہو، تو اس میں بہتری ہی بہتری ہوتی ہے۔ یعنی وہ انسان کہیں پر گیا، وہاں جا کے اس نے وہاں کے تجربات سے سیکھا، خود بھی ڈیولپ ہوا، اور اس کے تجربے کی وجہ سے اس جگہ کو بھی فائدہ ہوا۔ بہرحال جب بھی انسان اپنی بستی، گاؤں، اپنے قریہ، اپنے ویلیج، اپنے سٹی کو، اپنے علاقے کو، شہر کو چھوڑ کے کہیں ہجرت کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ سے اپنا شہر وہ نکلتا نہیں ہے، بلکہ خاص محبت ہے جو برقرار رہتی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں مکہ پاک کی محبت برقرار رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ فرماتا۔ اللہ کے پیارے راخی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پروردگار مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب فرما دے، جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما دے۔ Now a prosperous and developed Pakistan۔ دیکھیے جیت، ترقی، سکسس، ٹرائمفنٹ، یہ آج ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آج بہت سے آپ کو ایسے چینلز مل جائیں گے، بہت سے افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو سن 2023 کے اندر ماڈرن ایج میں، اس ڈیجیٹل ریولوشن میں آپ کو جیت کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انڈیویجول ہو یا کلیکٹیو ہو، وی نیڈ ٹو پروگریس، وی نیڈ ٹو ڈو ڈیولپمنٹ۔ اب پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر ہم سب جیت جائیں، پاکستان کے اندر ہم سب پراسپرس ہوں، اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ obviously ایک اکنامکس کی ترقی ہے، ایک سوسائٹی کی ترقی ہے، ایک اوورآل پروگریس ہے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جو ہمیں امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری صاحب نے ارشاد فرمایا، and what a best method is that۔ آپ نے فرمایا
کہ یقیناً اگر ہمارے پاکستان کا بچہ نمازی بن جائے پاکستان ترقی کر جائے گا۔ نماز یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نا، تو یہ جتنے کام ہیں بے حیائی کے، برے کام ہیں، کرپشن ہے، دھوکہ دہی ہے، بددیانتی ہے، جب نماز پڑھیں گے بے حیائی کے کاموں سے رکیں گے، اچھے کام کریں گے۔ ایک سٹوڈنٹ بھی ہے، وہ بھی اپنے اس کام میں دل لگائے گا، کوشش کرے گا کہ میں اچھے طریقے سے نماز پڑھوں، کوشش کرے گا میں اچھے طریقے سے عبادات کروں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بڑا زبردست کہ بچہ نمازی بن جائے۔ اور دیکھیے جو کام کرنا ہو اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، کورسز ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی یوں ہی اٹھ کر جائے اور 3-4 دن کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر اب نسخے لکھنا شروع کر دے، بڑی بڑی بیماریوں کی ادویات تجویز کرنا شروع کر دے، تو اس پہ ایکشن ہوگا، لیگل ایکشن بھی ہوگا اور لوگ اس کو ریپیل کریں گے۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ پہلے ایک کورس کرنا ہوتا ہے، اس کا نام MBBS ہے پاکستان کے اندر، اور اس کورس کے بعد پریکٹس ہوتی ہے، پھر لائسنس ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر کام کے لیے ایک کورس ہوتا ہے، اس ہنر کو سیکھا جاتا ہے۔ اور نماز یہ تو اہم ترین فرض ہے، اس کو بھی سیکھا جائے گا نا۔ جب اچھے طریقے سے اس کو سیکھ لیں گے، سیکھنے کے بعد اس کی ادائیگی کی طرف آئیں گے، تب دیکھیے کیسا دل لگتا ہے نماز کے اندر۔ بھاگا بھاگا انسان آئے گا، مسجد میں بھی دل لگے گا، اور چونکہ ایک ریوارڈنگ سینیریو بن جاتا ہے تو بڑے اچھے انداز سے نماز کی ادائیگی ہوگی۔ آج قرآن و سنت کی عالمگیر دینی تحریک دعوت اسلامی یہ مسجد بناؤ تحریک بھی ہے اور مسجد بھرو تحریک بھی ہے۔ جب گستاخانہ خاکے والا معاملہ ہوا، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل مساجد فیضان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مساجد بنائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر یہ مساجد بنی۔ آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھیے مسجد فیضان جمال مصطفیٰ، آپ کو کتنے رزلٹس ملیں گے، اور یہ رزلٹس آپ کو پوری دنیا کے اندر آئیں گے۔ انگلینڈ کے اندر بھی یہ مساجد بنی، اور پھر ابھی جو قرآن مجید کے حوالے سے ایک کبھی فیل ہوا، ایک بدبختی تھی، اس کے بعد بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم مساجد بنائیں گے فیضان قرآن، اور بہت سی مساجد پر کام شروع ہو گیا۔ امیر اہل سنت نے ایک ہدف بھی دیا ہے کہ ہم نے آنے والے رمضان سے پہلے کوشش کر کے مساجد فیضان قرآن کے اندر نمازیں شروع کروا دینی ہے، تاکہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں ہوں، اعتکاف بھی ان مساجد میں کیا جا سکے۔ تو پھر مساجد بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، قرآن مجید پڑھا بھی جا رہا ہے، پاکستان ترقی کی شاہراہ کی طرف ہے الحمدللہ۔ لیکن ہمیں باعمل مسلمان بننا ہے، ایسی نماز ادا کرنی ہے جو ریوارڈنگ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل جب نماز کو سیکھ کے ادا کریں گے تو ہمارے اندر اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ دعوت اسلامی کی ایک مجلس کورسز ہے جو کہ نماز کورس کرواتی ہے، اور نماز کورس کے اندر مختصر دورانیے میں ہمیں الحمدللہ نماز صحیح انداز سے ادا کرنا سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کی جگہ پر دعوت اسلامی کے جو فیضان مدینہ ہیں، مدنی مراکز ہیں، وہاں تشریف لے جائیے اور ان کورسز میں داخلہ لیجئے۔ دیکھیے جب کوئی چیز خراب ہو، صرف بیٹھکوں میں جا کر بحث کرنے سے، کنٹینوں میں کھڑے ہو کر دوستوں کے درمیان ٹو شوٹ دا بریز، بس باتیں ہی باتیں کرتے رہنے سے معاملات تو حل نہیں نہ ہوتے۔ اس کے لیے آگے بڑھ کر اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج سب کی زبان پر ہے پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے، دیکھیے ہمارا کیا حال ہو گیا، مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا، مسائل ہو گئے، فلاں فلاں، بولتے جا رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے۔ اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر تو پہلے اپلائی کریں نا، اس کے بعد آپ کا گھر ہے، آپ کا محلہ ہے، ہر ایک کی سے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی بہت انفلوئنشل ہوتے ہیں، یعنی ان کی بات سنی جاتی ہے، وہ کال کریں فوراً کال اٹھائی جاتی ہے، وہ آواز لگائیں صدائیں آتی ہیں لبیک کی ان کی آواز پر، کیونکہ وہ سینٹر آف انفلوئنس ہوتے ہیں، ان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور ایک عام آدمی کم از کم اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی زوجہ میں، ان کے اندر تو اس کا اثر و رسوخ ہے نا۔ اپنے بچوں پر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، پاکستانی اچھا کیسے بننا ہے یہ سکھا سکتا ہے۔ اور ابھی جو ہم مینار پاکستان کے سامنے یہاں پر موجود ہیں، آپ سے پاکستان کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح اپنے وطن عزیز سے بھی پیار ہوتا ہے، اور وطن کی ایک چیز سے پیار ہوتا ہے، وطن کی زبان سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اپنے آپ کو اٹھا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو، کیونکہ یہی غلامی در حقیقت زندگی ہے، اور اگر یہ غلامی نہ ہو تو سب کچھ ابو لہبی ہے۔ Now, two nations theory،
دو قومی نظریہ جو اساس بنا. دو قومی نظریہ کیا ہے کہ اسلام ہر مسئلے کا حل دیتا ہے. رات کے 10, 11, 12 بجے کا وقت بڑا کروشل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. عالمی طاقت کا سربراہ ہے, اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے, ٹیچر ہے, کسی بھی واک آف لائف کا بندہ ہے. دس از دا موسٹ کروشل ٹائم آف یور ڈے بیکاز ناؤ یو آر گوئنگ ٹو سلیپ. اب اس وقت میں انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں, کنفیوژنز, کمپلیکیشنز, سارے دن کی کارگزاری ایک فلم کی طرح چل رہی ہوتی ہے. اور اس وقت میں انسان پریشان ہوتا ہے, کنفیوز ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا آج 2023 میں دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ موجود ہیں, اور ہمارا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ ان کے ذہنوں میں جو بھی سوال آئے گا دین اسلام کے پاس اس کا جواب ہوگا. ثقافت ہو, سیاست ہو, تعلیم و تربیت ہو یا شعبہ ہے زندگی کوئی بھی ہو, اسلام اس کا آنسر کرتا ہے. اسلام کے پاس رہنمائی موجود ہے. یہی تو بات ہے کہ اسلام کے اصولوں کو اپلائی کیا جائے اپنی ذات پر, اور یہی ایک الگ وطن لینے کی وجہ بنا. بانی پاکستان نے یہی تو کہا تھا, وی نیڈ اے لیبورٹری, ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے, خطہ اراضی نہیں, کوئی جغرافیائی حدود کی بات نہیں ہے, ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپلائی کر سکیں, جہاں عملی طور پہ اسلام کو چیک کرے, جہاں عملی طور پہ اسلامی اصولوں کا نفاذ ہو اور ان کا رزلٹ سامنے آئے. دیکھیے اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے کہ جب اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے تب اس کے ریوارڈز, اس کے فروٹس, اس کا پھل نظر آتا ہے. دیکھیے مکہ پاک کے اندر اسلام کا آغاز ہوا اور وہاں پر کیسے مصائب, کیسی تکالیف, کیسی آزمائشیں آئیں, اور پھر ایک میس مائگریشن ہوئی, ہجرت ہوئی مدینہ شریف کی طرف. اور جب مدینہ شریف کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی, وہ سارا کام معرض وجود میں آیا, دین اسلام پھیلتا چلا گیا ہر طرح سے. ایک طرف بارڈرز پہ بارڈرز فتح ہو رہے ہیں, فتوحات ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف پرسنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, معاشرہ بن رہا ہے, پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجتا چلا جا رہا ہے. تو یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. مدینہ شریف بھی ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ تھی, نظریاتی ریاست تھی, اور پاکستان بھی ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے. یاد رکھیے گا پاکستان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم ہیں, ان دونوں کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اسلام ہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پاکستان بنایا گیا. جب یہ سارا کام شروع ہوا, تحریک آزادی شروع ہوئی, اور پھر یہ بات پھیلنا شروع ہوئی کہ مسلمانوں کو الگ وطن چاہیے, تب یہ پوچھا گیا تھا کیا وجہ ہے, کیا بنا رہے ہو, یہ پاکستان کیا ہے. اور جب پوچھا بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا, تو کیا جواب تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور اس پوری جگہ پر ہر کونے پر یہ نعرہ پھیلتا چلا گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کون ہمارے رہنما, محمد الرسول اللہ. اور ایک مسلمان کی زندگی میں اہم ترین چیزیں جو دو ہیں, ایک عقیدہ اور ایک آزادی. آزادی بڑی نعمت ہے, پاکستان ہماری پہچان ہے. یاد رکھیے پاکستان ہمارا سائبان ہے, یہ ہماری سیفٹی ہے. آج بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اسلامی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو سزائیں تک دی جاتی ہیں, لیکن ہم کتنی لبرٹی کے ساتھ, کتنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی شعار جو اسلامک پریکٹسز ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. بتائیے یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی جتنی آزادی پاکستان میں دیکھی ہے شاید کسی اور ملک میں نہیں. حق اور سچ ہے پیارا پاکستان. پاکستان ہمارا وطن عزیز دنیا میں ایک منفرد اور یونیک آئیڈینٹی رکھتا ہے. یہاں کی مین پاور یعنی یہاں کے افراد, نوجوان, وہ بہت سکلفل ہیں, بہت زیادہ ان میں ہنر ہے. پوری دنیا میں اس مائنڈ کی قدر کی جاتی ہے. پاکستان آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے, اور یہاں پہ لائف ایکسپیکٹنسی 67 ایئرز ہے. پاکستان میں اردو اور انگلش سمیت 74 زبانیں بولی جاتی ہیں, اور یہ لیونگ لینگویجز ہیں, اور اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. اینڈ پاکستان از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا ٹاپ ٹورسٹ اسپاٹ ان دا ورلڈ. سیاحت کے حوالے سے دیکھا جائے دنیا بھر سے سیاح یہاں پر آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں,
اور ان کی بڑی پازیٹیو اوپینین ہوتی ہے پاکستان کے اندر، بالخصوص KPK خیبر پختونخوا، ہمارا پیارا پیارا صوبہ. یہاں پر بہت خوبصورت مناظر ہیں، بڑی اچھی سینریز ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قدرت کے قریب رہو یعنی نیچر کے قریب رہو تو بہت سی بیماریاں بھی حل ہوتی ہیں، خاص طور پہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی اس کو بتایا جاتا ہے. انسان وہاں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور ان مناظر کو دیکھتا ہے، اکنالج کرتا ہے. پاکستان کے اندر بہت سی چوٹیاں ہیں، بہت سی ماؤنٹینز ہیں، 4 بلند ترین چوٹیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جس کی ہائکنگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، جن میں K2 نانگا پربت اور بھی بہت سے چوٹیاں ماؤنٹینز یہاں پر ہیں. اور بہت سی قدیم تہذیبیں، اینشنٹ سیولائزیشن پاکستان میں موجود ہے، جن میں انڈس ویلی تو ٹاپ 4 اینشنٹ سیولائزیشنز میں آتی ہے سندھ میں. اس کے علاوہ مونجو داڑو، ہڑپا، گندھارا اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن کو ڈیٹ بیک کیا جائے. آج آرکیولوجسٹ نے، ہسٹورینز نے جب یہ دیکھا تو پاکستان is rich with such sort of things, with such sort of places. ان جگہوں سے اب تو ڈائنوسورز کے فاسلز بھی نکل رہے ہیں. ڈیری پروڈکٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء، دنیا میں پاکستان کا 6th نمبر آتا ہے اور بڑا بہترین ڈیری پروڈکٹس یہاں پر ہوتی ہیں. ایک تو دودھ ہے نا، اور ایک اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، جیسے مکھن، مٹھائی اور دیگر چیزیں بنتی ہیں. ان تمام چیزوں کا پاکستان کے اندر جو ایک مقام ہے، دنیا اس کو سراہتی ہے. اور پاکستان کے بنے ہوئے کھانے، پاکستان کی بنی ہوئی ڈشز، یہ تو دنیا بھر کے اندر مشہور ہے. پاکستان کے جو شیف ہوتے ہیں، کولنری آرٹس کے ماہرین، ان کی بڑی قدر ہے. اور پاکستان کے ٹریڈیشنل فوڈز جو کھانے کھائے جاتے ہیں عام دسترخوان کے اوپر، ہر صوبے کا اپنا ایک ٹریڈیشنل فوڈ ہوتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پورے پاکستان میں کھائی جاتی ہیں. دنیا کے اندر، یورپ کی مارکیٹس کے اندر ان کی بڑی مانگ ہے، ان کے کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں. پاکستان کا صحرا تھر پارکر وہ صحرا ہے جس کو فرٹائل کیا گیا ہے، یعنی اس جگہ کو ہم زرخیز بنا سکتے ہیں. وہاں پر بنے ہوئے گھر اور وہاں کا لوگوں کا رہن سہن، انداز زندگی ایک یونیک چیز ہے. بڑی بڑی ڈاکومنٹریز اس پر بنی ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. کھیوڑا سالٹ مائنز، ورلڈز فائنسٹ سالٹ، دنیا کا بہترین نمک ہے کھیوڑا کے اندر جناب. 300 ملین ٹن سے زیادہ نمک وہاں پر موجود ہے. باقاعدہ نکالا جاتا ہے، شپ کیا جاتا ہے، پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت اس کی مانگ ہے. گولڈ اینڈ کاپر ریزروز، پاکستان کے اندر کوئلہ، لوہا، سونا اور کاپر، اس کے بہت سے ذخائر موجود ہیں. بڑا فائن یہ منرل پاکستان کے اندر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایگریکلچر از دا مین سٹے آف پاکستان. پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے اور تقریباً 65% سے زیادہ لوگ، اکانومی، وہ زراعت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. زراعت کے حوالے سے بالخصوص گندم پاکستان کی اہم ترین فصل ہے. پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے. چاول پاکستان کی دوسری اہم ترین فصل ہے اور بنیادی طور پر پنجاب اور سندھ میں اگائی جاتی ہے. کپاس پاکستان کی سب سے بڑی صنعتی فصل ہے. یو نو دا امپورٹنس آف کاٹن. اور پاکستان کا بنا ہوا کپڑا جو امپورٹ ہوتا ہے، دنیا میں اس کی قدر ہے. اس کے علاوہ گنا موجود ہے، مکئی ہے. پھلوں کے اندر بہت سے پھل ہیں جن میں آم، دنیا کا فائنسٹ مینگو، پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سنترا یعنی اورنج، سٹرس، سرگودا کی پوری بیلٹ ہے جس کو سٹرس ویلی کہا جاتا ہے. اب تو زیتون بھی وہاں پر فائنسٹ پیدا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ زیتون کلب بنا ہوا پوری دنیا میں ایک، جس میں کچھ ہی ممالک شامل ہیں. پاکستان کے اندر الحمدللہ دنیا کا بہترین زیتون پیدا ہو رہا ہے. اور زیتون کی جو پروڈکٹس ہیں، زیتون کا تیل بالخصوص، پاکستان کا بڑا زبردست ہے. سبزیوں میں ٹماٹر، پیاز، آلو، یہ بھی بہت اچھا ہے. اور پاکستان کی ایک بڑی خوبی یہاں کے 4 موسم ہیں. پاکستان 4 موسم کو ایکسپیرینس کرتا ہے. شدید گرمی بھی ہے، شدید سردی بھی ہے. اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ بہت سے فوائد ہیں. پاکستان کے پاس جو پورٹس ہیں، گوادر پورٹ ہے، کراچی پورٹ ہے، یہ گرم پانی ہیں، یعنی یہ کسی بھی صورت میں جمتے نہیں ہیں. جہاز آتا ہے، سیدھا ڈاک پہ لگتا ہے. تجارت کے بہترین مواقع یہاں پر موجود ہے. تو جس دن کوئی نعمت ملے اس دن کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ شرعاً جائز ہے. اور یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس دن، اس رات میں گناہ والے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ نعمت کا تو شکر ادا کرنا چاہیے نا. اور پاکستان جیسی نعمت ہمیں ملی. تو دیکھا جائے یہ 14 اگست کا دن در حقیقت ان شہداء کی برسی کا دن بھی تو ہے. لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے،
تو اس دن کو گناہ میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ہماری پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی ہمیں یہی سکھاتی ہے، یہ دینی تحریک ہمیں سمجھاتی ہے کہ آئیے نیکی کے کام کے اندر اپنا حصہ شامل کیجئے۔ اور 14 اگست میں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کا مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ اس دن نوافل پڑھے جاتے ہیں، شکرانے کے اظہار کے طور پہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اصالِ ثواب کریں اور خوب خوب شکر ادا کریں، اور اس دن آگے بڑھ کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ شامل کریں۔ تو آئیے آج 76 انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر جو ہم اپنی 76 جشن آزادی منا رہے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ پاکستان کی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ میری جان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ میری جان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا،